سندھ اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کا مرکز خضدار سے 86 کلومیٹر شمال مشرق میں زمین کی گہرائی میں تھا۔ خضدار اور ملحقہ علاقوں میں ایک سے زائد مرتبہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ سکھر، جیکب آباد، سبی اور نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی زمین لرز اٹھی۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قید تنہائی اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے، جس پر پوری قوم پریشان ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی ختم کی جائے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جیلوں میں بند قیادت کو ریلیف دینا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اب حکومت کو چاہیے کہ وہ وکٹ اٹھا کر بھاگنے کے بجائے سیاسی میدان میں مقابلہ کرے۔ سندھ حکومت نے پولیس کے اعلیٰ افسران کے بڑے پیمانے پر تبادلے اور تقرریاں کرتے ہوئے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کراچی سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سمیر نور کو ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد تعینات کیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 18 کے افسر شاہزیب کو ایس ایس پی حیدرآباد اور فدا حسین شاہ کو ایس ایس پی میر پور خاص میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی کشمور محمد مراد کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ایس ایس پی شکارپور کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد صوبے بھر میں انتظامی امور کو بہتر بنانا اور جرائم پر قابو پانا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے رمضان المبارک کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ ہدایات کے مطابق مساجد، مدارس، امام بارگاہوں اور رمضان بازاروں کی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی گئی ہے، جبکہ سحری، افطار اور تراویح کے اوقات میں گشت اور ناکہ بندیوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں، اسلحہ کی نمائش کرنے والوں اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں اور واک تھرو گیٹس کی تنصیب کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات 2026 میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی تاریخی کامیابی اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے طارق رحمان کو مبارکباد دی۔ صدر زرداری نے انتخابات کے کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ڈھاکہ کا نیا سیاسی ماحول جنوبی ایشیا میں باہمی احترام اور استحکام کو فروغ دے گا، جبکہ پاکستان نئی حکومت کے ساتھ دفاع، تجارت اور ثقافت میں تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے تہنیتی پیغام میں برادرانہ تعلقات کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک مل کر خطے میں امن اور ترقی کے اہداف حاصل کریں گے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق بی این پی اتحاد نے 299 میں سے 209 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے، جن کی منصوبہ بندی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ عاصم افتخار نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے افغان مٹی کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ وہاں موجود دہشت گرد گروہ علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان میں جاری انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی پامالی پر بھی عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی اور عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سید زعیم حسین قادری لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ عارض قلب کے باعث گزشتہ 3 روز سے ڈیفنس کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں آج صبح 4 بجے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ زعیم قادری طویل عرصے تک مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے اور پنجاب اسمبلی کے رکن کے علاوہ وہ صوبائی وزیر اور ترجمان کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کے انتقال پر سیاسی و سماجی حلقوں میں رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام نماز مغرب کے بعد لاہور کے علاقے لارنس روڈ پر ادا کی جائے گی، جس میں اہم سیاسی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 میں 15 فروری کو ہونے والا پاک بھارت ٹاکرا بارش کے خطرے سے دوچار ہے، جس سے دنیا بھر کے شائقین کرکٹ میں
تشویش پائی جا رہی ہے۔ کولمبو میں اتوار کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کا 55 سے 60% امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ بارش میچ کے مقررہ اوقات کے دوران متوقع ہے۔ دوسری جانب بھارتی کیمپ سے خبر آئی ہے کہ اوپنر ابھیشیک شرما معدے کے انفیکشن سے صحت یاب ہو کر ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں، تاہم ان کی فائنل 11 میں شرکت کا فیصلہ میچ سے قبل فٹنس ٹیسٹ سے مشروط ہوگا۔ اگر بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہ ہو سکا تو ICC قوانین کے تحت دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا، جو گروپ اے کی صورتحال کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے۔